سینگ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ان لوگوں نے اڑانے شروع کر دیے ہیں۔ فارم 47 نے مریم نواز اور خواجہ آصف کی آپس میں ٹھن گئی ہے، جو کہ اے ڈی سی کو گرفتار کیا گیا، جس پر خواجہ آصف نے احتجاج کیا اور اس کے اوپر کہا کہ ان کو فری کیا جائے، اور اس کے بعد ٹویٹ کیا کہ بہت سارے بیوروکریٹس جو ہیں تقریباً 50% جو ہیں وہ آلریڈی باہر پورچوگل میں اپنی شہریت جو ہے وہ لینے میں لگے ہوئے ہیں، اور بہت زیادہ کرپشن ہوئی ہے اس میں، جو کہ ایک خاص ادارہ ہوتا ہے ہر کنٹری میں، کرتا دھرتا ہوتے ہیں بیوروکریٹس، ان کے بارے میں خواجہ آصف نے بیان دیا۔ السلام علیکم پاکستان اور پاکستان میں رہنے والے میرے ہم وطن، میرے دلوں میں بسنے والے اپنے پاکستانی، میں آپ کو سلام پیش کرتی ہوں آسٹریلیا سے، حرف صداقت کے چینل سے، جو کہ میں پہلے بھی اپنے بات چیت میں کہہ چکی ہوں پچھلے ویلاگ میں کہ اس کے علاوہ خواجہ آصف نے شہباز شریف کو بھی جا کے اس کا کہا کہ ان کو ریلیز کیا جائے، اور اپنی جو بھی ان کے مد نظر تھا انہوں نے جا کے بات کی، مگر وہاں سے بھی ڈینائل ہوا۔ نواز شریف نے بھی کو بھی ملے، انہوں نے بھی انکار کر دیا، تو پھر ان کا یہ آیا سامنے کہ انہوں نے استعفی دے دیا، مگر اسٹیبلشمنٹ کسی صورت بھی ان کا استعفی جو ہے وہ قبول کرنے والے نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے تو کام کے بندے ہیں یہ، اور اسٹیبلشمنٹ نے ابھی تک ان کا استعفی جو آئی تھنک اٹ ہیز ناٹ بین اپرووڈ اکارڈنگ ٹو صدیق جان۔ اگر وہ چاہتے استعفی ان سے لینا یا ان کو اتارنا تو فارم 47 کو ہٹانا کون سا بڑی بات ہے۔ تو میرے پاکستانیوں، یہ جو جنگ ہے یہ مریم نواز نے دھمکی دی ہے اپنے جو مبینہ طور پر نواز شریف اور شہباز شریف کو، شی ول ریزائن فرام دا، جو ان کی وزارت عظمیٰ ہے، جو وزیر اعلیٰ ہیں ادھر سے وہ ریزائن کر دیں گی، پھر دے ول بھی شارک کے منہ میں دونوں آ جائیں گے، تو ان کو بھی آگے خواجہ آصف جو ہے اس کا سائیڈ انہوں نے نہیں لی، مگر وہ آبویسلی وہ بھی اس وقت بہت ہی شکنجے میں ہیں، کیونکہ خواجہ آصف کے پاس بھی ان کے بہت سے راز ہیں۔ تو پاکستانیوں، یہ نہیں بنائے ہوئے گڑھے میں جو ہے وہ گرنا شروع ہو گئے ہیں۔ آپ لوگوں کا صبر جو ہے وہ ضرور رنگ لائے گا، آپ لوگوں کی جو بردباری ہے، آپ لوگوں کی جو سمجھداری ہے، آپ لوگوں کا جو شعور ہے، اور جو اپنے حب الوطن ہیں، آپ جتنے آپ وفادار ہیں پاکستان کے ساتھ، آپ لوگوں کی قربانیاں رنگ لانے والی ہیں، کیونکہ یہ ایک دوسرے کو ہی چور چور کو پکڑنا شروع ہو گیا ہے۔ کب تک کب تک یہ چلے گا؟ تو 100 دن ساتھ کا ایک دن چور کا، ہاں، تو میں یہ کہوں گی کہ بہت برباد ہیں لیکن صدائے انقلاب آئے، بہت برباد ہیں لیکن صدائے انقلاب آئے، وہیں سے وہ پکار اٹھے گا، وہیں سے وہ پکار اٹھے گا جو ذرہ جہاں ہوگا، وہیں سے وہ پکار اٹھے گا جو ذرہ جہاں ہوگا۔ انقلاب تو آ چکا ہے لوگوں کے ذہنوں میں سب سے پہلے، اس کے بعد زمین کے اوپر بھی انقلاب آنا شروع ہو گیا ہے۔ آخر کوئی کڑیاں ملتی ہیں، آخر کوئی ذریعے بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کوئی سبب بناتا ہے، پھر جا کے انقلاب آتے ہیں۔ میرے پاکستانیوں، سب سے بڑا انقلاب لانے والا تو وہ رب ہے، اور پھر جس کو اس نے اپوائنٹ کیا، عمران خان جیسا لیڈر دیا اس قوم کو، اس قوم کے شعور میں، ان کے عقل و شعور میں ایک انقلاب آ چکا ہے۔ اصل انقلاب وہی ہوتا ہے، جب انقلاب آ چکا ہے تو اب اس کو مات نہیں ہے۔ جب آپ ذہنی طور پہ کسی چیز کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، پھر وہاں سے آپ ہٹ نہیں سکتے۔ ذہنی طور پر تیار ہونا، مینٹلی، سائیکولوجیکلی، نفسیاتی طور پر، تو پھر بات وہیں پہ، آپ کی کامیابی وہیں پہ ہو جاتی ہے۔ یو آر آلریڈی سکسیسفل میرے پاکستانیوں۔ میں آج جو ہے وہ پروگرام سن رہی تھی پاکستان کا، سمیع ابراہیم کا، وہ بتا رہے تھے کہ وہاں پر پولیس جو ہے، جو لوگوں کے گھروں میں جیسے اچانک سے چلے جاتے ہیں، جا کے چھاپے مارتے ہیں۔ ایک جگہ انہوں نے چھاپا مارا، خواتین جو ہیں وہ باہر نکلی اور انہوں نے وہ ٹھکائی کی، وہ انہوں نے آگے سے ریزسٹنس دکھائی۔ میں سلام پیش کرتی ہوں ان عورتوں کو، ان خواتین کو، اور ساری قوم کے لیے انہوں نے ایک مثال قائم کی کہ who are you to come inside my house؟ میرے گھر میں تم آئے کیوں ہو؟ کس وجہ سے تم آئے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟
انہوں نے اس کو صحیح سیدھی سیدھی کھری کھری سنائی، بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی ڈر کے، ان کو باقاعدہ ہاتھا پائی ہوئی ان پولیس والوں کے ساتھ۔ پنجاب پولیس جو ہے اسے شرم آنی چاہیے، قابل شرم ہے پنجاب پولیس، جو کہ ایک عورت وزیر اعلیٰ جو ہے اس کے انڈر کام کر رہی ہے۔ اٹ شوڈ ناٹ ہیپن۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایک جگہ پہ مردوں کے لیے بھی گئے۔ میں ایکچولی طبیعت میری ٹھیک نہیں ہے، مگر کیونکہ پاکستان کے حالات ایسے ہیں تو پھر کچھ نہ کچھ بولنا پڑتا ہے۔ پھر ایک جگہ پہ وہ اور جگہ پہ اندر کسی کے گھر گھسے اور ان مردوں نے کہا کہ ہمیں وارنٹ گرفتاری دکھاؤ۔ کہاں ہے وارنٹ گرفتاری؟ انہیں کہا گیا کہ نہیں، پتہ نہیں کون سے 304 میں یا 305 میں تم لوگوں نے کسی کو بناؤ، کہا گیو اس دا پروفس۔ شاباش پاکستانی، وقت آ گیا ہے کہ آپ لوگ ریزسٹ کریں۔ اگر آپ لوگ نہیں اٹھیں گے اپنے حق کے لیے تو کون اٹھے گا؟ کب تک یہ بدماشی چلے گی؟ کب تک یہ آپ کو زیر کریں گے؟ کب تک یہ آپ کے اوپر ناجائز ظلم کریں گے؟ اور وزیر اعلیٰ ایک خاتون ہونے کے باوجود ریحانہ ڈار جو ہے 70 سال کی ہیں، ان کو کیسے گھسیٹا گیا، اور ان کی جرأت اور ہمت دیکھیں۔ میں اس بات پہ حیران ہوں کہ ایک عورت اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہیڈ آف دا پنجاب ہے پروونس، اور عورتوں کے اوپر اتنے زیادہ مظالم ہو رہے ہیں اور بچوں کے اوپر اتنے زیادہ مظالم ہو رہے ہیں۔ آئی ہائیلی کنڈیم اٹ۔ ایٹ لیسٹ کہا جاتا ہے کہ مرد یہ چیزیں کرتے ہیں، ایک خاتون ہو کے خواتین کے اوپر جو ہے یہ ساری ظلم و ستم ہو رہے ہیں۔ اٹس ریئلی ریئلی ویری آئی وڈ سے ہرٹفل اینڈ ہرٹنگ۔ تو میرے پاکستانیوں، آج کی اس طرح کی باتیں ہیں کہ جو کہ یہ اپنے ہی جال میں پھنس گئے ہیں، پھنسنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ جو انڈیا کا اور جو یو ایس کے جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے ٹرمپ کا جو آپس میں چل رہا ہے، انڈیا نے کھلم کھلا ٹویٹ کیا ہے مودی نے کہ وہ رشیا کے ساتھ جو ہے وہ بالکل اپنی ڈیلز کو رکھے گا اور اپنی ٹریڈز کرے گا۔ اور پیوٹن کو ڈائریکٹلی مخاطب کیا گیا ہے مودی کی طرف سے، اپریشیٹ کیا گیا ہے اسے، اور اسے اپنے ملک میں دعوت دی ہے کہ انوائٹ کیا ہے کہ ہی شوڈ وزٹ دیم۔ اس کے علاوہ مودی چائنا کو وزٹ کرنے والے ہیں، اور انہوں نے اپنا سٹینڈ لے لیا ہے۔ اور پاکستان کی اس وقت کیا سچویشن ہے، لیٹس سی واٹ ہیپنس۔ مگر میں کہتی ہوں کہ پاکستان کو بھی، جیسے عمران خان کہتا ہے، کہ اپنے ملک کا پہلے سوچنا چاہیے۔ اب ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور ہماری جو فارم 47 ہے، یہ تو خیر اس وقت ان کا تو آپس میں اس طرح کا چل رہا ہے کہ آئی تھنک سو اٹس volatile government now, it will go۔ مگر جو بھی اوپر آتا ہے، جو بھی یہ قومی حکومت بنانے کی کوشش کر رہی ہیں، they should also think about پاکستان، people of پاکستان، the betterment of their country۔ اگر انڈیا ایسا سوچ سکتا ہے اپنے ملک کے بارے میں تو ہم کیوں نہیں سوچ سکتے؟ ہمیں بھی اپنے ملک کا سوچنا چاہیے۔ ہماری اکانومی جو ہے کتنی ڈاؤن ہو گئی ہے، ہمیں اس کے بارے میں بھرپور سوچنا ہے۔ میرے پاکستانیوں، خوش رہیں، آباد رہیں، پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد، اور ہماری یہ بہترین قوم زندہ باد۔ رب راکھا۔